خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ آسمانی خدا کو تقسیم نہ کریں۔ خدا ایک ہے، ازل سے ایک ہے اور اب تک ایک ہی رہے گا۔ میں آج اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین اور آسمان تخلیق کی۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آمین۔ یہاں پہ میں اس کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ سیگا پلورل کا استعمال ہوا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو، ہم مین مور دین ون، تو ہم کا مطلب ہے کہ وہاں خدا بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے اور روح القدس بھی ساتھ موجود ہے۔ یعنی جب دنیا خدا نے خلق کی، پہلا انسان خدا نے بنایا تو اس وقت باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں موجود تھے۔ تو اس کے لیے ایک حوالہ ہم اور بھی پڑھیں گے۔ پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا خط اس کا 4 باب اس کی 3 آیت سے لے کے 6 آیت تک۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹا ہنری تلاوت میں رہنمائی فرمائے۔ افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب 3 سے 6 آیت تک۔ اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پڑے۔ آمین۔ تو میرے عزیز، بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہیں۔ اگر کوئی ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باپ اور ہے، بیٹا اور ہے، روح القدس اور ہے، تو میں آج ان سب سے یہ ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی باتیں نہ کریں، اس سے خدا ناراض ہوگا۔ پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھتے ہیں، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی، یعنی روح کا اتحاد۔ روح کی یگانگی کا مطلب کیا ہے کہ روح کا اتحاد، یعنی اکٹھ، وننس، ایک ہونا، صلح کے بعد، صلح کے بند سے بندی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح۔ یہاں پہ روح القدس کی بات بھی ہو گئی ہے کہ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح۔ تینوں کا بدن بھی ایک ہے اور تینوں کی روح بھی ایک ہے۔ چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہی، یعنی ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، یعنی
باپ بیٹا اور روح القدس تینوں کی ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی مرضی ہے اور ایک ہی کام ہے، اور سب کا ایمان بھی ایک ہے اور بپتسمہ بھی ایک۔ بپتسمہ آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نئے سرے سے خدا میں پیدا ہونا، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔ یعنی اب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایک ہی بدن اور ایک ہی روح ہے، روح القدس بھی ایک ہے، ایک ہی خداوند ہے، یعنی بیٹا بھی ایک ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک بھی ہے، اور خدا بھی ایک ہی ہے جو سب کے اوپر ہے اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ میرے عزیز، بائبل مقدس مستقل طور پر خدا کے لوگوں کو تقسیم کرنے کے خلاف تنبیہ کرتی ہے۔ یعنی خدا کو، بیٹے کو اور روح القدس کو تقسیم نہ کرو، یہ بائبل مقدس اس کے بارے میں خبردار کرتی ہے اور اس کے ناقابل تقسیم اتحاد پر زور دیتی ہے۔ مسیحیوں کو مسیح میں امن اور ایک ذہن سوچ برقرار رکھنے کی تاکید کرتی ہے۔ یعنی بائبل مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم سب کا ایمان بھی ایک ہو اور ہم سب کی سوچ بھی ایک ہو، کہ ہمارا آسمانی خدا ایک ہے، بیٹا بھی ایک ہے، ہم جسے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اور روح القدس بھی ایک ہے۔ تو یہاں پہ اگر میں بات کروں، کیونکہ ہم کسی کے مذہب کی بات نہیں کرتے، اسپیشلی میں، کیونکہ جب میں ایک مسیحی ہوں، میں خدا کے کلام کو پریچ کرتا ہوں، تو میرا فوکس صرف اور صرف خدا کے زندہ کلام پر ہے، نہ کہ میں دوسرے مذاہب کو چھیڑتا رہوں، ان کی بات کرتا رہوں۔ اب اگر ہم ان کی گنتی پہ جائیں تو کئی سو مذاہب کے لوگ اس دنیا میں آباد ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آسمانی خدا جس نے دنیا کو خلق کیا، آسمان کو بنایا، اور آج جتنے بھی انسان دنیا میں بس رہے ہیں، سب خدا، اسی خدا کی تخلیق ہے، اور اس کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی ایک ہے، روح القدس بھی ایک ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی قومیں، جتنے مذاہب کسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو پوجتے ہیں، وہ ان کے اپنے ہیں، لیکن آسمانی خدا ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، بیٹا بھی ایک ہے، روح القدس بھی ایک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو کچھ کر رہے ہیں کریں، لیکن میں بالخصوص اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ خدا کے اتحاد کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں، جیسے باپ، بیٹا اور روح القدس کو ایک خدا کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تثلیث کا ہر فرد مکمل طور پر خدا ہے۔ اب تثلیث کیا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس، اور کلام مقدس ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے، خدا آلریڈی وہ خدا ہے، بیٹا یسوع مسیح وہ بھی خدا ہے، روح القدس وہ بھی خدا ہے، یعنی تثلیث کا ہر فرد مکمل طور پر خدا ہے۔ الہی تقسیم، الہی طاقت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے۔ اب الہی طاقت کیا ہے؟
باپ بیٹا اور روح القدس، یہ ایک الہی طاقت ہے اور یہ تقسیم نہیں ہے. وی کین سی ہم 3 in 1، ان تینوں ایک ہے، بلکہ ہر ایک میں مکمل طور پر ایک ہی قدرت موجود ہے. بائبل مقدس خدا کی واحد غیر منقسم فطرت کی تصدیق کرتی ہے. واحد غیر منقسم مطلب کہ بغیر کسی تقسیم کے. کہ ہم خدا کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیں، بیٹے کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیں، روح القدس کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیں، بائبل مقدس ہمیں سختی سے منع کرتی ہے اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ تینوں ایک ہیں. کسی بھی علیحدگی یا دھڑے بندی کے خلاف خبردار کرتی ہے. بائبل مقدس میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ تک آپ پڑھ کے دیکھ لیں، خدا ایک ہی ہے. وہ بات، وہ گفتگو، وہ کہانی جو خدا نے انسان کے ساتھ شروع کی، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، وہ ساری کہانی ایک ہی ہے. خدا نے نبیوں کے ذریعے اپنے پیغام بھیج کر اپنے لوگوں کی رہنمائی کی. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر دنیا کی رہنمائی کی. خدا نے اپنے رسولوں کو بھیج کر دنیا کی رہنمائی کی. اور جو کچھ خدا نے فرمایا نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، سب کچھ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں. اور بائبل ہمیں اس بات سے بھی خبردار کرتی ہے کہ اس بنیادی سچائی سے کسی قسم کا کوئی متصادم نہ ہو، یعنی کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. ایک حوالہ میں آخر پہ اور پڑھوں گا روح القدس کے بارے میں. یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب اس کی 15 آیت سے لے کے 17 آیت تک میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. آمین. یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کے ہیں. اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میرا کتنا وقت اس دنیا میں باقی ہے. جب وہ وقت پورا ہوگا تو پھر میں باپ کے پاس چلا جاؤں گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں کبھی بھی یتیم نہیں چھوڑوں گا. یہ خداوند یسوع مسیح کا ایک انتظام تھا جو اس نے پورا کیا کہ میں باپ کے پاس جب چلا جاؤں گا تو پھر ان کے لیے ایک مددگار کا ہونا ضرور ہے کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. اور میرے عزیز، آج
जब भी हम मसीही की बात करते हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद तू अपने पाक रूह के वसीला से हमें संभाल, तेरा पाक रूह हमें सिखाए। यानी पाक रूह हमारा उस्ताद है, रूहुल कुद्दस हमारा उस्ताद है, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। अब बाप और बेटा आसमान पर तख्त नशी हैं और रूहुल कुद्दस हमारी बेहतरी के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए दुनिया में हमारे पास मौजूद है। लेकिन बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस ये तीनों ही मुकम्मल खुदा है। इसलिए मेरे अजीज, इनको तकसीम करने की बात कभी भी ना करें। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि ये बात खुदा के खिलाफ है। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।